أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ولا يستقدمون۔ اور اللہ کے لیے تو انہوں نے بیٹیاں گڑھ رکھی ہیں، سبحان اللہ، اور خود اپنے لیے وہ بیٹے چاہتے ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق ہوں، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کڑھتا رہتا ہے، اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں۔ بری بری باتیں تو انہی میں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً اپنی پکڑ میں لیتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک معین وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وہ معین وقت آ جائے گا تو وہ گھڑی پھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 57 سے لے کر 61 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کفار مکہ نے، مشرکین نے معبودان باطلہ کے لیے کچھ فصل وغیرہ کے کچھ حصے اور جانوروں کے کچھ حصے تجویز کر رکھے تھے، حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن ان نعمتوں کو بجائے اچھے کاموں میں استعمال کرنے کے وہ لوگ معبودان باطلہ کے نام اس کو خاص کرتے تھے۔ کھیتیوں کی فصلیں ہے یا جانوروں کو ہے یا کوئی اور دوسری نظر و نیاز ہے، وہ معبودان باطلہ کے نام خاص کرتے تھے۔ اس وقت جو آپ کے سامنے آیات کریمہ پڑھی گئی ہیں، ان میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ایک باطل عقیدے کو بیان کیا جو اس کے اندر زبردست طریقے سے وہ عقیدہ پایا جاتا تھا۔ بہت ساری خرابیاں تھیں، بہت ساری برائیاں اس کے اندر تھیں، لیکن ایک برائی اس کے اندر یہ تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ فرشتوں کو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی نعوذ باللہ قرار دیا۔ اور کفار مکہ مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ عرب زبان میں تعجب کے موقعوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کہیں پر تعجب خیز کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں پر عربی میں سبحان اللہ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو کیسی جو ہے تجویز ہے ان کی، اور کیسا انصاف ہے۔ اپنے لیے تو وہ بیٹوں کو پسند کرتے تھے اور خدا کے لیے بیٹیاں پسند کرتے تھے، حالانکہ خدا تعالیٰ کی ذات ان تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ نہ تو خدا نے کسی کو اولاد جنا، نہ خدا کسی سے جنا گیا، نہ تو خدا کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخراج کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ نہ تو خدا کسی کا باپ ہے، نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے۔ کفار نے اس کو تجویز کر رکھا تھا کہ فرشتے جو خدا کی بیٹیاں ہیں، اپنے لیے تو بیٹوں کو لوگ پسند کرتے تھے اور خدا کے لیے ان لوگوں نے بیٹیاں پسند کر رکھی تھی۔
دوسری جو برائی بیان کی گئی ہے کہ کفار کے اندر جو برا عقیدہ پایا جاتا تھا وہ یہ کہ اگر کسی کو خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئی ہے تو بیٹیوں کی پیدائش کی خبر سن کر کے چہرہ ان کا بالکل کالا ہو جاتا تھا، چہرہ ان کا بالکل اتر جاتا تھا، بیٹیوں کی خبر سن کر کے ان کے چہرے بالکل اداس ہو جاتے تھے اور اپنے آپ کو بالکل چھپاتا پھرتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ میں باہر جا کر کے لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں۔ گویا کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے کو وہ عیب تصور کرتے تھے، بیٹیوں کی پیدائش کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کرنے سے پہلے بہت ساری بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ اس کے اندر یہ ایک جو ہے خرابی پائی جاتی تھی کہ بیٹیوں کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے اور بیٹوں کو پسند کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، یہ خرابی، یہ برائی مسلم سماج کے اندر بھی پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کسی کو بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس وقت بڑی خوشیاں مناتے ہیں، اس کے لیے لڈو تقسیم کرتے ہیں۔ مہاراشٹر کے علاقے میں دیکھا گیا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں لڈو تقسیم کرتے، اور اگر کسی کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئیں تو بیٹیوں کی پیدائش پر جلیبی تقسیم کرتے۔ گویا کہ یہ ناانصافی کرتے کہ بیٹا پیدا ہوا تو زیادہ خوشی کی بات ہے، بیٹیاں پیدا ہوئی چہرہ بالکل اداس ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آج بھی مسلم سماج میں ایسے دل خراش واقعات اور المناک واقعات پیش آ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں، بیویوں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں اس مرتبہ لڑکی پیدا ہوئی تو تمہارا یہ انجام ہوگا۔ کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے، محبوب نگر میں کسی نے زندہ بچی کو درگور کر دیا تھا۔ بچی جب چلائی، اس کی آواز باہر آئی اور جب کھود کر کے دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ بیٹی ہے، وہ بچی ہے وہ، اور وہ بچی بھی کس کی؟ مسلمان کی بچی ہے۔ آج تو دنیا کے اندر بچیاں روشنی، سورج کی روشنی دیکھنے سے پہلے ان کو پیٹ کے اندر ہی مار دیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، لیکن آج دنیا میں آنے سے پہلے ان کا چراغ گل کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کی خبر پر کہ بھائی تمہاری بیوی کے پیٹ میں بچی ہے تو ان کو اتنا غم ہوتا ہے کہ اس بچی کی جان کو پیٹ کے اندر ہی ہلاک اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کفار کا جو طریقہ تھا، کفار کا جو عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب ان کے گھر میں بیٹیوں کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ بالکل لٹک جاتا ہے، اس کا چہرہ بالکل اداس ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہ چھپاتا پھرتا ہے۔ آج ہمارے درمیان بھی اس قسم کے واقعات بے شمار پیش آ رہے ہیں اور ہم انہی خرابیوں میں، برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ خرابیاں، یہ برائیاں، یہ کفار کا شعار ہے، کفار کا طریقہ ہے جس کو قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتیں بالکل مظلوم تھی، لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے اور آپ نے نکاح فرمایا تو عورتوں کو وہ مقام عطا کیا جو کسی مذہب نے بھی وہ مقام عورتوں کو نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو بیوہ عورت سے نکاح کیا تاکہ عورت کا مقام بلند ہو جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، چاروں بیٹیوں سے بے انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، چاروں بیٹیوں کو خوب چاہتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پیدائش پر بشارت سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ اگر کسی کو 3 بیٹیاں ہوں اور وہ 3 بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے اور اس کے بعد اس کی خواہش کے مطابق، اس کی پسند سے اس کی شادی کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، بیٹوں کی پیدائش پر خوشخبری نہیں سنائی ہے، بیٹیوں کے اوپر بشارت سنائی ہے کہ وہ آدمی جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 1 بیٹی ہو، اگر اس نے اچھی تعلیم و تربیت کی اور تعلیم و تربیت کر کے بہترین جگہ پر شادی کر دی، اس کی پسند کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں یوں رہیں گے۔ دیکھیں، دونوں انگلیوں کو اشارہ کر کے بتایا،
شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، کہ وہ اور میں جنت کے اندر اتنے قریب ہوں گے. یہ انگلیاں دیکھیے کتنے قریب ہے، اس انگلی کے درمیان تو کچھ فاصلہ ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا کہ وہ اور میں اس طریقے سے جنت میں رہیں گے. اتنی بڑی بشارت لڑکوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنائی. لڑکیوں کو نیکیاں قرار دی گئی ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں حسنات ہیں. لڑکے بھی اللہ کی نعمت ہے. لڑکوں کی پیدائش پر یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکوں کی توہین کرنا مقصود ہے یا لڑکوں کی پیدائش پر خوشی نہ منایا جائے. کہنا یہاں پر یہ ہے کہ جس طریقے سے لڑکوں کی پیدائش پر ہم خوشیاں مناتے ہیں، اسی طریقے سے لڑکیوں کی پیدائش پر بھی ہم خوشیاں منائیں. اگر ہمیں بیٹیاں ناپسند ہو، ہر آدمی اگر یہ چاہے کہ ہمارے گھر میں بیٹا ہی بیٹا ہو، تو میں ایک عقل کی بات کہتا ہوں کہ بتائیے آپ کے گھر میں اگر بیٹی نہ ہو، ہمارے گھر میں بیٹی نہ ہو، تو بتائیے ہمارے گھر میں نواسے کہاں سے آئیں گے، پوتے کہاں سے آئیں گے؟ کس سے ہم نکاح کریں گے اپنے بیٹوں کا؟ اپنے بیٹوں کا ہم کس سے نکاح کریں گے؟ ہم کس سے نکاح کریں گے؟ لڑکیاں ہیں تو ہم بھی نکاح کر رہے ہیں، آپ بھی نکاح کر رہے ہیں، بچے بھی نکاح کریں گے. بچیاں ہیں تو اس سے نواسے ہوں گے، پوترے ہوں گے، پوتریاں ہوں گی. اگر بچوں کا سلسلہ قطع کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو پھر دنیا کے اندر انسانیت ہی ختم ہو جائے گی. پھر کیسا دنیا چلے گی؟ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میرے گھر میں بیٹا ہی بیٹا ہو. سب اگر یہ بیٹا ہی بیٹا ہو تو پھر ہم اپنے بیٹوں کی شادی کہاں کریں گے؟ پھر جو ہے ہمارے گھر میں پوتے پوتریاں کہاں سے آئیں گے؟ پھر نواسے نواسیاں کہاں سے آئیں گے؟ اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے پھر دنیا کا نظام کیسا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اشارہ کیا ہے بیٹیوں کی پیدائش پر. اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے. وہ عورت خوش نصیب ہے جس کے گھر میں پہلے لڑکی پیدا ہو. وہ عورت خوش نصیب ہے جس کے گھر میں پہلی لڑکی پیدا ہو. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور قرآن کے اندر بھی اشارہ کیا گیا. 25ویں پارے کے اندر آیت ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی ہی لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا ہی لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. تو یہاں پر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے اناث کو بیان کیا ہے، مؤنث کو بیان کیا، عورت کو بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد بیٹوں کو بیان کیا ہے کہ خوش نصیب ہے. آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے عورت کو، لڑکیوں کو بیان کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو وضاحت فرمائی کہ وہ لڑکی، وہ عورت خوش نصیب ہے جس کے گھر میں سب سے پہلے لڑکی پیدا ہو. اور ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے لڑکا پیدا ہو تاکہ جو آگے چل کر کے جوتے مارے، تاکہ آگے چل کر کے جو ہے جھڑکیاں دے، باتیں سنائے. اور گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ لڑکوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے درمیان سوتیلا برتاؤ کرتے ہیں. لڑکوں کے لیے دودھ کا انتظام کرتے، اخروٹ کا انتظام کرتے، کھجور کا انتظام کرتے، لڑکیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. جب اگر آپ ان سے پوچھئے کہ تم دودھ پیتے کیا؟ نہیں میری عادت نہیں ہے. کیوں؟ اس کو بیچاری کو دودھ ملتا ہی نہیں ہے، اس کو کھجور ملتی ہی نہیں ہے، اس کو جو پھل فروٹ ملتے نہیں ہیں. بیٹا بیٹی کے درمیان یہ سوتیلا رویہ اختیار کرنا شریعت کی نظر میں بالکل ناجائز ہے. دونوں کے درمیان انصاف کرنا، دونوں کے درمیان انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو کپڑا بیٹوں کو دیا جائے اسی قسم کا کپڑا لڑکیوں کو بھی دیا جائے، جس قسم کے کھانے پینے کا انتظام لڑکوں کے لیے کیا جائے اسی قسم کے کھانے پینے کا انتظام بیٹیوں کے لیے بھی کیا جائے. دونوں کے درمیان تفریق کرنا، دونوں کے درمیان سوتیلا برتاؤ کرنا یہ بالکل ناجائز ہے. قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. تمام اولاد کے درمیان برابر سلوک کرنا چاہیے. دینا لینا، کھانا پینا، کپڑے دینا، سب کچھ سب کے درمیان برابر کرنا چاہیے. اس لیے اس آیت کریمہ میں جو بیان کیا گیا کہ لڑکیوں کی پیدائش پر ان کے منہ کالے ہو جاتے ہیں، چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، ہم کو یہ چاہیے کہ لڑکی کی پیدائش پر ہم زیادہ خوشیوں کا اظہار کریں. بیٹوں کی پیدائش پر بھی خوشیوں کا اظہار کرنے کا حق ہے، لیکن بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں زیادہ اس کا اظہار ہونا چاہیے. آپ کے سامنے کچھ آیتوں کا خلاصہ بیان کیا گیا. 61 نمبر کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس کا خلاصہ بیان نہیں کیا گیا کیونکہ وقت کم ہے، اس لیے انشاءاللہ اس آیت کریمہ یعنی 61 نمبر کی آیت کا خلاصہ کر بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.